اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمماثلة في استيفاء الحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارک میں حکم فرمایا عدل کا کہ اگر قصاص لینا ہو، بدلہ لینا ہو تو برابر برابر اپنا حق پورا لیں، اس سے زیادتی نہ کریں. كما قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في قوله تعالى: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن أخذ منكم رجل شيئا فخذوا مثله. اگر کوئی بندہ تمہاری کوئی چیز لے تو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنی اس نے چیز لی ہے، تو یعنی بدن میں ہو یا مال میں ہو. اگر کسی نے تمہیں کوئی ہاتھ توڑا ہے، انگلی توڑی ہے، دانت توڑا ہے، اتنا بدلہ لے سکتے ہو. اسی طرح اگر کسی نے تمہارا حق کھایا ہے، پیسہ کھایا ہے، تو جتنی تمہارا حق ہے وہ لے سکتے ہو. وَقَضَى قَالَ مُجَاهِدُ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ ابن جریر. حضرت مجاہد، حضرت ابراہیم، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچائے، اگر تمہیں کوئی چوٹ لگائے تو برابر کا بدلہ لے سکتے ہو. وقال ابن زید: كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو مناة فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب. ونزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں اللہ نے حضور پاک کو حکم دیا تھا اور آپ پر ایمان لانے والوں کو کہ مشرکین سے درگزر کریں، اعراض کریں. ان کو کوئی اگر وہ تکلیف پہنچاتے ہیں آپ درگزر کریں. لیکن پھر اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ اسلام میں ذو منعت، طاقت والے، عزت والے اسلام میں آ گئے، داخل ہو گئے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان مشرکین سے بدلہ لیں. تو اللہ نے اجازت دی کہ اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تکلیف پہنچائی، اس سے زیادہ ہے. اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا جہاد کا: قاتل الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ نے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حکم فرمایا کہ اب جہاد کریں، کہ اب اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اب اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو آپ کفار کے ساتھ جہاد کر سکتے. وقال محمد بن اسحاق عن بعض اصحابه عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة وهي مكية إلا 3 آيات من آخرها نزلت بالمدينة المنورة
بعد احد حين قتل حمزة رضی اللہ تعالی عنہ ومثل به۔ حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے، یعنی ساری کی ساری سورت جو ہے وہ ہجرت سے پہلے حضور پہ نازل ہوئی، مگر آخری 3 آیات جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات سے ان عاقبتم سے لے کر آخر تک یہ آیات جو ہیں ہجرت کے بعد، تو ہجرت سے پہلے جتنی قرآن اترا ہے، جتنی صورتیں اتری ہیں ان کو سور مکیہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ جہاں اتری ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتریں ان کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے کہ وہ مدنی صورتیں ہیں۔ حالانکہ وہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جو ہجرت کے بعد جب حضور پاک حج پہ آئے تو مینا میں اترے، اور بعض آیات مبارک ایسے بھی ہیں جو عرفات میں اترے، لیکن ان کو بھی مدنی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اب حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں کہ سورۃ النحل ساری کی ساری سورت مکیہ ہے، لیکن اس کی آخری آیات مبارکہ جو ہیں یہ مدنیہ ہیں، اور یہ قصہ احد کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ جنگ احد میں جہاں اور صحابہ شہید ہوئے وہاں امن نبی المصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ کو قتل بھی کیا گیا اور مسلح بھی کیا گیا۔ مسلح کا معنی یہ ہے کہ آپ کے نعوذ باللہ ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، اعضاء کاٹے گئے، اور آپ کے پیٹ مبارک کو چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکالا گیا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بی بی ہند جو ہے یہ ابی سفیان کی بیوی ہے، تو بی بی ہند کے دماغ میں جنگ بدر کا واقعہ جو ہے وہ تازہ تھا، تو اس نے ایک آدمی کو جس کو لقب تھا وحشی، اس کو تیار کیا کہ تم بدر والا بدلہ لو اور سیدنا حمزہ کو شہید کرو، اور سیدنا حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ان کی کلیجہ جو ہے وہ نکال کر لے آؤ تاکہ میں اپنی دشمنی پوری کر سکوں۔ قریش کی عورت تھی، سردار عورت تھی، اور سردار لوگوں میں انتقام کا مادہ بہت ہوتا ہے، تو اس نے اللہ معاف کرے سیدنا حمزہ کے کلیجے کو کچا چبا کے کھا گئی۔ اور یہ بی بی ہند جو ہیں یہ ابی سفیان کی بیوی ہیں اور حضور کی چچی ہیں، اور سیدنا حمزہ جو ہے وہ سکا چچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ بھی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، تو اس لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد بی بی ہند جو ہیں ابی سفیان بھی مسلمان ہو گئے اور بی بی ہند بھی مسلمان ہو گئے، تو بی بی ہند فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل صفا پر، یہ جو صفا آپ دوڑتے ہیں اسی پہاڑی پہ بیٹھے تھے، اور مکے کی تمام عورتیں جو اسلام لا رہی تھیں وہ بیعت کے لیے وہیں موجود تھیں، تو حضور اونچی جگہ بیٹھے تھے، درمیان میں حضرت عمر بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر عورتوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا۔ تو بی بی ہند کہتی ہیں کہ میں چونکہ حضور کی چچی تھی، حضور مجھے جانتے تھے، اور پھر ویسے بھی میں قریش کے سردار گھرانے کی عورت تھی، بڑا لمبا قد تھا اور بڑی جمیل اور وجیح عورت تھی، تو فرماتی ہے کہ میں چھپ کے اپنے قد کو ایسے نیچے کر کے عورتوں میں چھپ کے بیٹھ گئی کہ کہیں پتہ نہیں حضور مجھے پہچان لیں اور میرا اسلام قبول نہ کریں اور مجھ سے بدلہ لیں حضرت حمزہ کا، تو اس لیے میں ڈر کے مارے ایسے اپنے آپ کو جھکا کے لوگوں میں بیٹھ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مبارک جو آیت المبایعہ ہے، جس کو بیعت کی آیت کہتے ہیں، وہ تلاوت فرمائی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، کہ میرے محبوب اگر یہ عورتیں اسلام لانا چاہیں
اور آپ کی بیعت علی الاسلام کرنا چاہیں تو ان سے پہلی شرط یہ ہے کہ شرک نہ کریں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کیونکہ عورتوں میں شرک کی بیماری جو ہے نا یہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، تمام بدعات کا سرچشمہ جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں، اور تمام شرک کی اصل جڑ جو ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو بطور خاص ان سے پہلے شرط یہ تھی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے بعد آیا ولا یسرقنا، کہ چوری بھی نہ کریں۔ ایک تو ویسے بھی چوری بنا ہے، اور دوسرا عورت کو یہ بھی اجازت نہیں کہ اپنے خامند کے مال میں سے خامند کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، تو یہ بھی چوری ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو خامند کی مال کا محافظہ بنایا ہے۔ تو اس کو یہ عام ہوتا ہے گھروں میں کہ خامند کے پیسے کو جمع لیا، یہ خرچ کر دیا، دے دیا، سامان اٹھا کے رشتہ داروں کو دے دیا، اپنے میکے والوں کو دے دیا۔ تو اللہ نے یہ بھی شرط رکھی۔ تو بی بی ہند جو ہے وہ چپ نہ رہ سکے، وہ کہتی ہیں کہ میں اتفاق ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکے، میں بول پڑی۔ میں نے کہا حضور اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو جائز گھر کا خرچہ بھی نہ دیتا ہو تو کیا عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خامند کے مال سے اترا اٹھاوے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ حق حاصل ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ولا یزنین، عورتیں یہ شرط کریں کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ تو بی بی ہند کہتی ہیں مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تزن الحرۃ یا رسول اللہ، کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کرتی ہے؟ یا رسول اللہ زنا کرنا گندی عورتوں کا کام ہے، بانیوں کا کام ہے، حرہ عورت جو ہے وہ کبھی زنا کر سکتی ہے؟ ایسی شرط لینے کی کیا ضرورت ہے ہم سے؟ کوئی شریف عورت تو زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو بی بی ہندا کہتی ہیں کہ حضور نے میری آواز کو پہچان لیا اور فرمایا حل انت ہند، تم ہندا بول رہی ہو؟ تو اب میں بالکل ہل گئی اندر سے۔ میں نے کہا اب حضور میری بیعت نہیں قبول کریں؟ میں نے کہا کہ ہاں نام یا رسول اللہ علیہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بہرحال اللہ نے شرط رکھی ہے کہ عورتیں زنا بھی نہ کریں، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد شرط آئی ولا یقتلن اولادہن، کہ عورتیں یہ بھی شرط کریں کہ اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ اولاد کو قتل کرنے کا ایک معنی تو یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو مار دیتے تھے، اور لڑکا پیدا ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ولادت کے وقت میں اگر بچی پیدا ہوتی تو اسی وقت ماں ہی گلا گھونٹ دیتی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے اولادوں کو قتل نہ کریں۔ تو بی بی ہندا آخر چاچی ہے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ قتل تھا اولادنا، آپ نے تو ہماری اولادوں کو قتل کیا ہے بدر میں، اور ہم سے آپ بیعت لے رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ ہاں میں نے تو کافروں کو قتل کیا جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے تھے، میں نے کسی معصوم اولاد کو یا بچوں کو تو قتل نہیں کیا ہے، وہ تو مکے سے خود لڑنے کے لیے آئے میرے ساتھ۔ تو اس وقت تو پھر صاف بات ہے کہ میں قتل نہ کرتا تو وہ قتل کر دیتے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ وہی بی بی ہندا ہے جنہوں نے وحشی کے ذریعے حضور کے سگے چچے کو قتل کرایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ واللہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں 70 کافروں کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کروں گا جیسے میرے چچے کو ٹکڑے کیا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی نہیں، بدلہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اتنا جتنا نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ تھوڑا ہے کہ ایک کے بجائے آپ 70 کو قتل کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اب ہم صبر کریں گے، ہم وہ ایک کو بھی نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر اختیار کیا، حتیٰ کہ یہی وحشی جو قاتل سیدنا حمزہ ہے یہ خود حضور کی خدمت میں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ کے آیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن حضور میرا اسلام قبول نہیں کریں گے۔
لیکن میں نے کہا کہ اب چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو میں حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا عرفتنی یا رسول اللہ، کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، قاتل حمزہ، میرے چچے کے قاتل ہو تم ایسی ہو ہوئی جس نے میرے چچا حمزہ کو قتل ہوا. نعم یا رسول اللہ. کیوں آئے ہو؟ قال یرید الاسلام. حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اسلم، آ جاؤ اور بیعت اسلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا کہ دیکھو وحشی، آج کے بعد تم ہمارے بھائی ہو، تم اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ہم تم سے کیا بدلہ لیں. لیکن ایک بات، اگر میری بات مانو تو میں کہتا ہوں. اس نے کہا حضور میں جب مسلمان ہو گیا ہوں تو آپ تو میری جان مانگ سکتے ہیں، آپ مجھے حکم دیں. میں نے کہا بس تم جب میری مجلس میں آؤ تو ذرا سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے چچا یاد آتے، سیدنا حمزہ کی شہادت کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، تو فطری بات ہے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو وہ اسی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے پیچھے کچھ نمازیں پڑھی اور اس کے بعد میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میرے آنے سے اگر سرکار کو تکلیف ہوتی ہے تو میں حضور کے سامنے کبھی نہیں آؤں. اور اس کے بعد میں چلا گیا، دور ہو گیا حضور. اب اندازہ کریں سرکار دو عالم کا زمانہ مبارک گزر گیا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب قتال مرتدین کے لیے تشریف لے گئے اور مسیلمۃ الکذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ یمامہ کے علاقے کا آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت بڑی طاقت تھی، 70,000 فوج تھی اس کی اس دور میں. لیکن سب سے پہلے ٹکرانے والا سیدنا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت صدیق سے لوگوں نے بہت کہا کہ حضور ابھی صبر کریں. آپ نے فرمایا ابو بکر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے نبی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک کافر ہے اور کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو میرے مدنی کا دشمن ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوج بھیجی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب صفیں بن گئی مقابلے کے لیے، پہلے دور میں تو آمنے سامنے صفیں ہوتی تھیں اور مقابلے ہوتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار ہے جو بڑا تیز گھوڑے کو اڑاتا ہوا آ رہا ہے اور مٹی اڑ رہی ہے اور اس نے چہرے پہ ڈھاکہ باندھا ہوا ہے کپڑے سے. ہم غور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دشمن ہے، دوست ہے، کون ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اتنی تیزی سے آیا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا گھوڑا دوڑ نہیں رہا بلکہ گھوڑا اڑ رہا ہے، اور ہمارے لشکر کو اس نے کراس کیا، ایسے معلوم ہوا ہمارے لشکر کے اوپر سے گزر گیا ہے. اور کہتے ہیں بس ہم ابھی اس کے گھوڑے کو دیکھ رہے تھے اور اس کی تلوار مسلمہ کی گردن پہ پڑی، اس سیدھا مسلمہ پہ ٹوٹا جو حضور کا سب سے بڑا دشمن. اس نے تلوار سے اسے 2 ٹکڑے کیا اور کپڑا کھول کے کہا فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. اب صحابہ مبارکیں دے رہے ہیں، مبارک ہو بھائی مبارک ہو. انہوں نے کہا میں نے اگر اسلام سے پہلے محمد مدنی کے چچے کو قتل کیا تھا تو آج محمد کے دشمن کو قتل کیا، اب میں قیامت میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا. تو سب صحابہ نے مبارکیں دی. تو یہ وہ قصہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی. اس لیے حضرت عطا ابن یسار فرماتے ہیں نزلت بالمدینہ بعد احد حین قتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ومثل به. جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور مسلح کیا گیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اظہرنی اللہ علیہم لأمثلن ب30 رجلا منہم، کہ اگر اللہ نے مجھے کافروں پہ غلبہ دیا تو میں ان کے 30 آدمیوں کو مسلح کروں گا. فلما سمع المسلمون ذلك، اب جب مسلمانوں نے سنا، قالوا واللہ لئن ظہرنا علیہم لنمثلن بهم مثلة لم يمثل أحد من العرب بأحد قط. تو صحابہ نے بھی قسم کھائی کہ خدا کی قسم اگر اللہ نے ہمیں غلبہ دیا
تو ہم کافروں اور مشرکوں کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کہ ایسا کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہوگا. فأنزل اللہ تعالی هذه الآیہ، یہ آیات نازل ہوئی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اب مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا مُرْسَلٌ، یہ روایت جو ہے مرسل ہے. وَفِيهِ رَجُلٌ مُبْهَمٌ لَمْ يُسَمَّ، اور ان کی سند میں ایک شخص مبہم بھی ہے جس کا نام بھی معلوم نہیں کسی کو. تو سند میں یہ دو کمزوریاں ہیں، ایک تو مرسل ہے اور ایک اس میں رجل مجہول ہے. وقد رواہ من وجہ آخر متصل، لیکن مفسر فرماتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس لیے کہ اس کی دوسری متصل سند بھی موجود ہے. فقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا صالح المصري عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع للقلب منه أو قال لقلبه فنظر إليه وقد وصل به فقال رحمة الله عليك إن كنت ما علمتك إلا وصولا للرحم فعولا للخيرات والله لولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يعشرك الله بالبطون السباع أو كلمة نحوها أما والله علي ذلك لو وصلن ب70 كمثلتك. فنظر جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اب حافظ ابو بکر البزار روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سیدنا حمزہ کے شہید ہونے پر سیدنا حمزہ کی لاش پہ کھڑے ہیں. فنظر الی منظر، اور حضور نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچانے والا کہ سیدنا حمزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا رحمت اللہ علیک، آپ نے فرمایا حمزہ اللہ کی تجھ پہ رحمتیں ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سب سے زیادہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، تو سب سے زیادہ خیرات کے کاموں میں آگے بڑھنے والا. اور حضور نے فرمایا کہ اگر تیرے عزیزوں کو غم نہ ہوتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسے میدان میں چھوڑ دوں تاکہ جنگل کے جانور کھائیں اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جانوروں کے پیٹ سے زندہ کرے کہ میرا اللہ تیری توحید کے لیے ہم نے کیا کیا قربانیاں دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت جوش میں تھے. اور کیسے نہ ہوں کہ جب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے بے انتہا محبت ہے اور حضور پاک کو بھی اپنے چاچا سے بے انتہا محبت. حضرت حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بالکل نوجوان تھے. سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حرم میں تشریف لائے تو ایک آدمی نے کہا کہ حل سمیت یا حمزہ. اس نے کہا کہ حمزہ تمہیں پتا ہے کہ آج کیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا نہیں مجھے پتا نہیں. اس نے کہا کہ آج ابو جہل نے حرم میں کھڑے ہو کے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بہت غلط باتیں کی اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نعوذ باللہ تو میں آپ کو کچل دوں گا. حضرت حمزہ نے جب سنا تو ایک دو آدمیوں سے پوچھا کہ آئی نا ابھی جہل، ابھی جہل کہاں ہے؟
انہوں نے کہا کہ دار الندوہ میں بیٹھا ہے. دار الندوہ جو ہے باب الفتح سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں یہ کافر اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں بیٹھتے تھے اور مشاورت کرتے تھے. تو حضرت حمزہ کا عین شباب ہے. تو حضرت حمزہ سیدھے دار الندوہ میں آئے اور وہاں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور ابو جہل بیٹھا ہے. تو حضرت حمزہ نے اپنی تلوار سے الٹی طرف سے، سیدھی تلوار سے نہیں بلکہ اس کی الٹی طرف سے ابو جہل کے سر میں مارا. ان سارے سرداروں کے سامنے. ایک معمولی بات تھوڑی تھی کہ ابو جہل اس وقت مکے کا حاکم ہے اور اس کو اس طرح لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے. حضرت حمزہ نے زور سے الٹی تلوار ماری اور کہا کہ ابھی جہل خبردار ہے، اگر آئندہ تو نے محمد عربی کو بکواس کیا تو میں تیری زبان گندی سے کھینچ کے کتوں کو کھلاؤں گا. اور ابھی جہل پہ اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ سارے سردار کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ابو جہل تو خاموش ہونے والا بندہ ہی نہیں، لیکن حضرت حمزہ کا ایسا روب پڑا کہ وہ گردن اوپر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکا اور کوئی بات نہیں کی. اور حضرت حمزہ مسکراتے ہوئے چلے گئے اور سیدھا تلاش کرتے کرتے پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اس وقت دار ام ہانی میں تھے. جا کے سلام کیا اور کہنے لگا کہ یا اب میں کہنے لگا محمد عربی آپ کا بدلہ میں نے ابو جہل سے لے لیا ہے. ابھی جہل نے جو آپ کے شان میں گستاخی کی نا ابھی میں اس کو مار کے آیا ہوں. تو حضور بیٹھے رہے. تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ میں نے آپ کے دشمن کو ذلیل کیا؟ حضرت نے فرمایا حمزہ مجھے تو اس دن خوشی ہوگی جب تم کلمہ پڑھو گے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر خوش ہو جائیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ سیدنا حمزہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عم النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اور یہی سیدنا حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب دار ارقم میں بیٹھے ہیں. دروازے پہ آواز آئی. ایک صحابی نے جا کے دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں لیکن وہ تو پورے اسلحہ ساتھ ہے اور ان کے پاس باقاعدہ تلوار ہے. تو حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے آ کے عرض کیا، درد سے دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ جہاں عمر علی باب، کہ عمر یہاں آ گیا ہے. وہاں تو چھپ کے بیٹھے تھے نا حضور، اور مسلمان بھی چھپ کے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا حضور حضرت عمر آ گیا ہے اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور تیر ہے اور سنان ہے اور نیزہ ہے اور تو بالکل تیار ہے جیسے لڑنے کے لیے آئے. اب کیا حکم ہے؟ فرمائے تو ہم دروازہ ہی نہیں کھولتے. حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کھول دو دروازہ. ابھی حضور نے جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ افتحوا، کھول دو دروازہ، آنے دو عمر کو. اگر عمر کی نیت درست ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر عمر کسی بری نیت سے آیا ہے تو مکے میں صرف عمر کو ماں نے بہادر پیدا کیا ہے، میں جو میں کھڑا ہوں مقابلے کے لیے. چھوڑ دو، آنے دو عمر کو، میں دیکھتا ہوں عمر کیسے بہادری دکھاتا ہے آج حمزہ کے مقابلے میں. تو دروازہ جب کھولا تو حضرت عمر تو اسلام لانے کے لیے آئے تھے. وہ فوراً آئے اور حضور کے ہاتھوں پہ اسلام لے آئے. حضور اتنی خوش ہوئے، فرمایا اللہ اکبر، اور سارے صحابہ نے اللہ کا نام بلند کیا. اور جبریل نے آگے بتلایا کہ محمد عربی آپ صرف خوش نہیں ہوئے، آج تو ملائکہ آسمانوں پہ خوش ہو رہے ہیں. عمر کے اسلام سے تو ملائکہ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اسلام لے آئے عمر. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو تیاری کی صحابہ نے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے. آپ نے فرمایا بتلاؤ کیا کہتے ہو؟ کہا الفنا علی الحق وہم علی الباطل،
یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہے اور مکے والے باطل پہ نہیں ہے؟ میں بالکل ہم حق پہ ہیں، وہ باطل پہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ عجیب بات ہے کہ باطل والے تو مکے میں اور کعبے میں اللہ کے گھر میں جا کے طواف کریں اور کھلی عبادت کریں، اور ہم حق پہ ہونے والے جو ہیں وہ چھپ کے نمازیں پڑھیں۔ مہربانی کریں، پھر آج عمر مسلمان ہوا ہے تو آج چلیں، آج ہم بھی کعبے میں نماز پڑھیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حمزہ سے کہ حمزہ دیکھو بات سنو، ایک طرف تم چلو اور ایک طرف حضور کے میں چلتا ہوں، اور آگے حضور چلیں گے، آج دیکھتے ہیں کون قریش مقابلہ کرے۔ تو حضرت عمر آئے اور بلند آواز تھی، حضرت عمر کی آواز اتنی بلند تھی، جہیرت صوت، بہت بڑی آواز تھی۔ تو پوری آواز کے ساتھ للکارا قریش کو، کہا کہ جس نے آج اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور جس نے آج اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہو، حمزہ و عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے، لے آؤ تلوار مقابلے پہ، آج ہم کعبے میں کھل کے عبادت کریں۔ تو یہ پہلا دور تھا جس دن حضرت عمر کے ساتھ حضور کھل کے داخل ہوئے۔ تو یہ سیدنا حمزہ سے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں کروڑوں در کروڑوں رحمتوں میں اضافہ فرمائے۔ وہاں رحمتیں تو ہو رہی ہیں، ہم تو اس میں اضافے کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ اور حضور کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر ہفتے میں حضور سیدنا حمزہ کی قبر پہ تشریف لے جاتے، ہفتے میں ایک دفعہ حضور شہدائے احد جاتے صرف سیدنا حمزہ۔ اور بھی بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت جعفر تھے، مصعب بن عمیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ایک بات یاد رکھ لیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے۔ اللہ امام شافعی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑا آدمی تھا امام شافعی، اور اللہ نے ایسا ان کو قرآن کا اور حدیث کا اور تفقہ کا مقام عطا فرمایا تھا، یعنی خود اندازہ کریں کہ امام احمد بن حنبل جیسے لوگ رحمت اللہ علیہ جو خود امام وقت ہے وہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کا شاگرد، امام شافعی نے سارا علم محمد بن الحسن الشیبانی سے پڑھا، اور محمد بن الحسن الشیبانی جو ہیں وہ سب سے محبوب شاگرد ہیں ابو حنیفہ سے، حضرت امام یعنی ابو یوسف اور محمد بن الحسن، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے صاحبین۔ تو جب صاحبین کہا جائے تو مراد ہی ہوتے ہیں ابو یوسف اور ابو محمد، اور جب شیخین کہا جائے صحابہ میں تو ابی بکر و عمر، اور محدثین میں تو امام بخاری اور امام مسلم، اور جب حبران کہا جائے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، اور جب حبر کہا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے لقب تھے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی جزمتیں دی، تو امام شافعی نے عظیم بات، ایک آدمی نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی کوئی وارث نہیں، کلالہ، اور اس نے وصیت کی کہ میرا مال جو ہے وہ صحیح مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے، مسلمانوں کے سوا کسی کو میرا مال نہ دیا جائے، میرا مال خیرات کرے لیکن صرف مسلمانوں میں ہے، تو اب ہم کیسے تلاش کریں؟ تو امام شافعی نے کیسی بات، انہوں نے کہا بابا بات سنو، مسلمان تو ہیں ہی تین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، یا مہاجر جو حضور کے زمانے میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، یا انصار حضور کے انصار صحابہ جو مدینے میں تھے، اور تیسری قسم کون ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، بس ان کو دیا جائے۔
جو صحابہ کی اتباع پہ احسان نہیں کرتا تو چوتھی تو قسم ہے ہی نہیں قرآن میں. اللہ نے قرآن میں 3 قسمیں ذکر کی ہیں کہ یا مہاجر تھے یا انصار تھے یا مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والے تھے. تو جو مہاجرین و انصار یعنی صحابہ کی اتباع نہ کرے تو وہ تو لڑی سے خارج ہو گیا, تو اس کو کیسے ہم دیں گے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن سے استدلال کرتا ہے. تو حضور پاک صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے جو منظر دیکھا اس سے بڑا منظر حضور کے دل کو دکھانے والا کوئی نہیں تھا. اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. مسلمانوں ذرا تصور کرو, ایک تو ہے نا بس حدیث سن لی اور قرآن سن لیا, اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا. ذرا آنکھیں بند کر کے غور کر کے تدبر کریں, 1400 سال پہلے کی طرف لوٹ جائیں کہ میدان احد ہو اور سیدنا حمزہ کے ٹکڑے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پوچھنا ہو نا تو فلسطینیوں سے پوچھو, پوچھنا ہو تو ہمارے کشمیریوں سے پوچھو, شان میں پوچھو مسلمانوں کے ٹکڑے چن چن کے لاشیں کپڑے پہ رکھ دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں, زردے پلاؤ کباب مٹھائیاں پتہ نہیں کیا کیا بلائیں کھاتے ہیں, کیا کیا زہریں کھاتے ہیں کون مسلمان؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. کبھی آپ اخباروں میں دیکھیں نا تو لاشیں دیکھی نہیں جا سکتی اگر آپ میں ایمان ہے. اگر اللہ نے ایمان نکال دیا ہے, صرف فلم ہے اندر, ڈش اینٹینا ہے, VCR ہے, کیبل ہے, گانا بجانا ہے, بس تمہاری مرضی, بس جو مرضی آئے کرتے رہو. اگر دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے, اللہ پہ یقین ہے, سرکار دو عالم سے محبت ہے, اور کسی مظلوم کا درد ہے, کسی معصوم کا درد ہے, کسی ماں کے روتے ہوئے بہن پہ تمہاری چیخیں نکلتی ہیں, تو ذرا غور کریں کہ حال کیا ہے, اور اس وقت کیا منظر ہوگا کہ سرکار دو عالم کھڑے ہوں اور لاش ٹکڑے ٹکڑے ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت لولا صفیہ تھا کہ اگر بی بی صفیہ نہ ہوتی تو میں حضرت حمزہ کو دفن ہی نہ کرتا. اللہ اکبر. آج تم تو زمزم سے کفن دھو کے لے جاتے ہو نا, تمہیں تو ریشمی کفن بھی مل جاتے ہیں اور چیئرمین کا لچھا بھی مل جاتا ہے. حضرت حمزہ کے کفن کا پتہ ہے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو صحابہ نے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا حضور وہ چادر کفن کی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر پہ ڈالتے ہیں تو حضرت کے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, اور اگر پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا اٹھو راسہ وجعلوا علی رجلیہ الاسر. فرمایا میرے چاچے کے سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ بوٹی کے پتے ڈال. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. بس دعا کرو اللہ ہمیں مسلمان بنائے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. آپ تو ولی اللہ ہیں جی, پہنچے ہوئے لوگ, آپ کے مراتب تو بلند ہوں گے, کوئی شبہ نہیں. میں تو اپنے بارے میں کہتا ہوں, مجھے تو ڈر لگتا ہے. سچی بات ہے کہ کیا میں مسلمان ہوں؟ مولوی ہونا, عالم ہونا تو بڑی بات ہے, میں تو بھی ڈر ہے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. قرآن پڑھتے ہوئے اثر نہ ہو, حدیث مبارک سن کے اثر نہ ہو, مسلمان کہلانے والے پر حضور کی سنت کا اثر نہ ہو, حضور پاک کے اعمال مبارک کا اثر نہ ہو, حضور کی سیرت طیبہ کا اثر نہ ہو, حضور کی صورت مبارکہ کا اثر نہ ہو, آپ کے جمال کا اثر نہ ہو. پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں بھئی, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی. اور بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب
اب آپ لوگوں کے نزدیک اسلام بس یہ داڑھی کا نام رہ گیا ہے، داڑھی رکھے اسلام، تو اسلام داڑھی میں رکھا ہوا ہے؟ میرا بھائی اسلام داڑھی میں نہیں رکھا ہوا ہے، داڑھی اسلام میں رکھی ہوئی ہے۔ بس اسی بات کو دیکھ لیا کریں، بات داڑھی کی نہیں ہے تو بندہ رکھو بلا، مجھے کیا تکلیف ہے ایک من سے بتاؤ، ایک ٹھنڈے دل سے بتائیں گے داڑھی تو آپ نہیں رکھتے، مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں سخت کلمات کہوں؟ آپ داڑھی نہیں رکھتے نہ رکھیں، آپ سر کے بال بڑے رکھیں چھوٹے رکھیں اس طرح پھروائیں، آپ کٹنگ کرائیں، آپ جو مرضی ہے کریں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا جب رات کو دن کو کبھی موقع ملے، ایک منٹ کے لیے غور کر کے تھوڑا سا تصور کر لیا کرو کہ کیا میرے محمد مدنی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ بس تھوڑا سا غور کر لیا کرو۔ دیکھو نا، آپ کسی پیر کے مرید ہوتے ہو نا، وہ کہتا ہے جناب میں پیر ہوں سبز پگڑی والا، سارے سبز پگڑی باندھو، میں پیر ہوں کالی پگڑی والا تو سارے کالی باندھو، میں پیر ہوں لمبی ٹوپی والا، سارے لمبی ٹوپی پہنو، میں پیر ہوں واسکٹ والا، سارے واسکٹیں پہنو، میں پیر ہوں کراکلی ٹوپی والا، سارے کراکلی ٹوپی پہنو۔ یعنی اس کی شکل بناؤ، پتہ لگے کہ تم اسی جماعت کے ہو، اور تم محمد مدنی کی شکل نہ بناؤ، تمہاری مرضی ہے بھائی، تم داڑھی کے بغیر خوبصورت لگتے ہو، تمہاری مرضی ہے، تم جانو۔ مولوی ہم چیختے چیختے مر جائیں گے، چھوڑو مولویوں کی باتوں کو، کیا ہے مولویوں کو، ہمیں تو عادت ہو گئی نا کہنے کی، آپ اسی طرح چیختے رہیں گے، کہتے رہیں گے، گلے پھاڑتے رہیں گے، اور آپ انشاءاللہ جہاں کھڑے ہیں وہیں رہیں گے، فکر نہ کریں۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا قیامت، اس دن پھر فیصلہ ہوگا ہمارا اور آپ کا، اور پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ مولوی کیسے سچ تھے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ کوئی نہیں، مانو گے تو ضرور، ماننا تو پڑے گا، ماننا تو ہے، سب نے ماننا ہے کہ جب 1,24,000 پیغمبر داڑھی والا ہو، صحابہ داڑھی والے ہوں، تابعین داڑھی والے ہوں، تبع تابعین داڑھی والے ہوں، محدثین داڑھی والے ہوں، اولیاء اللہ داڑھی والے ہوں، مشائخ عظام داڑھی والے ہوں، پیران کرام داڑھی والے ہوں، تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ بس یہ کبھی کبھی غور کر لیا ذرا، باقی چھوڑو، ایسے میرے جیسے کئی مولوی آئے چیختے رہے مر گئے۔ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے تو بڑھاپے میں زیارت کی حضرت کی، تو میں یہ فرمایا کرتے تھے مولوی مکی تقریر بھی، اس وقت بچے تھے نا، ہم شوق ہوتے تھے، بابا ایک آدھی تقریر بس تھوڑی تھوڑی کیا کرو، کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی مایوس ہوتے تھے نا حضرت، کیا چھوڑو بس۔ میں نے کہا کیوں کہتے بھائی، ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی، ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے۔ اسی لیے شاہ جی فرماتے تھے، اللہ کی شان دیکھو، میری زندگی آدھی ریل میں کٹ گئی، آدھی جیل میں کٹ گئی۔ میں نے تقریریں کی تو لوگوں نے کہا واہ شاہ جی، اور میں جیل میں چلا گیا تو لوگوں نے کہا آ شاہ جی، بس اسی واہ آ میں ہم تباہ ہو گئے، آج زبان نہیں چلتی، لوگوں نے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ شاہ جی پہ فالج ہو گیا تھا، زبان مبارک میں بہت لکنت تھی اور بہت کم بولتے تھے، تو فرمایا ایک دفعہ تو بڑے سخت لفظ کہے، فرمانے لگے کہ مولوی مکی جب تک یہ کتیا منہ میں تھی، بھونکتی تھی تو لوگ جوتے اٹھاتے تھے، جب اس نے ہلنا چھوڑ دیا لوگوں نے ملنا چھوڑ دیا۔ ایک شمع تھی سواخر شب، وہ بھی بجھ گئی، مجھے آج تک شاہ جی کا آخری شعر یاد ہے، ایک شمع تھی سواخر شب، وہ بھی بجھ گئی، حیرت کے ساتھ کون گزارے تمام رات۔ اور پھر مجھے کہا بڑی محبت سے، چائے پیو گے؟ میں نے کہا حضرت آپ کی چائے سے کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ کہنے لگا کافر مسلمان کا تو اللہ کو پتا ہے کہ تم مسلمان ہو یا کافر ہو، مجھے کوئی پتا نہیں۔
لیکن چائے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ چائے میرے گھر میں ہے نمک والی، کیونکہ ایک ہفتے سے چینی نہیں ہے فقیر کے گھر میں، نمک کی چائے چل رہی ہے، اور تم ذرا خان ہو اور نخرے والے آدمی ہو، پتہ نہیں تمہیں نمک کی چائے ملے، قبول ہو نہ ہو۔ میں نے کہا حضرت میں ابھی جا کے چینی لے آتا ہوں۔ کہنے لگے اتنے باحیات ہیں تو پہلے لے کے آتے، اب کیوں لینے جا رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو وہ پھر نمک والی چائے آخری حضرت کا ہدیہ میں نے، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ بڑے لوگ تھے جی وہ، شاہ جی جب فوت ہوئے تو ایوب خان کا دور تھا، اس نے فوراً حکم بھیجا کہ حضرت شاہ جی کی مزار جو ہے وہ قلعے میں بنائی جائے، تاکہ ایک تاریخی انسان ہے، اتنا بڑا خطیب انڈو پاک نے آج تک دیکھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ قلعہ ملتان جو ہے نا، جہاں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں حضرت شاہ جی کی مزار کے لیے فوراً حکم دیا کمشنر کو کہ جگہ مخصوص کرو اور شاہ جی کے بچوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ حضرت کی تدفین وہاں ہوگی، اور پورے شاہی اعزاز کے ساتھ۔ تو کمشنر آرڈر لے کے پہنچا، حضرت شاہ جی کے بڑے صاحبزادے، اب اللہ ان کی قبر پہ بھی رحمت کرے، وہ بھی پہنچے۔ انہوں نے کہا بھائی کمشنر صاحب آپ کا بھی اور ایوب کا بھی شکریہ، لیکن شاہ جی کی وصیت تھی کہ ساری زندگی فقیروں میں رہا ہوں، میری قبر بھی فقیروں کے ساتھ بنانا، میری قبر کہیں اونچی اونچی جگہوں پہ نہ جا کے بنانا، عام قبرستان ہے، ساری زندگی میری ان غریبوں سے گزری ہے، موت کے بعد بھی مجھے علیحدہ نہ کرنا۔ تو شاہ جی کی وصیت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عام قبرستان میں دفن ہوئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ اصل بات قبر کی بھی نہیں، دفن کی بھی نہیں، دعا کرو بس اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو گیا، بندہ دفن ہوا تو کیا ہو گیا، دفن نہ ہوا تو کیا ہو گیا؟ کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پرزے اڑ جاتے ہیں، لاش ہی نہیں ملتی۔ بات فقط یہ ہے دعا کرو کہ ایمان پہ ہو اور اللہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، جہاں قبر ہو جنت روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں کا ایک باغ ہوگی، اور رب راضی نہ ہو تو حفرۃ من حفر النیران، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ دنیا میں بھی دکھا دے۔ کل ہی میں پڑھ رہا تھا انا للہ، ایک آدمی کو قبرستان میں لے گئے دفن کرنے کے لیے، تو قبر میں صاف کرتے ان لوگوں نے پھر جرت نہیں کی دفن کرنے کی، بہت دور جا کے اور قبر تیار کی تو صاف وہاں۔ بس دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ عذاب قبر سے بچائے، اللہ عذاب حشر سے بچائے، اللہ ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بس اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بس رحمت مانگا کرو، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے۔ میری تو گندی زبان ہے، پلید زبان ہے، آپ مسافر ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ کی زبان میں کوئی اثر ہوگا تو شاید آپ کی دعا سے اللہ میری کشتی بھی کنارے لگا دے، اللہ کے آگے مشکل نہیں، ورنہ وہ تو بے نیاز ہے جی، وہ تو اتنا بڑا بے نیاز ہے۔ فرمایا کہ اگر میں ساری مخلوق کو جنت بھیج دوں لا ابالی، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، اور فرمایا اگر ساری مخلوق کو جہنم ڈال دوں تو لا ابالی، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق ہوگی جو آدم کے دائیں جانب ہوگی، اللہ فرمائے گے ہؤلاء من اہل الجنت ولا ابالی، یہ سب جنت میں بھیج دو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور جو جانب یہ سار میں ہوں گے فرمائے گے ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ بس دعا کرو اللہ پاک
اگر اللہ ہم سب کو جنت میں بھیج دے، ایمان سے کہیں کوئی نقصان ہے میرا؟ نہ کوئی جنت میں رقبہ کم ہو جائے گا، دوبارہ الاٹمنٹ کرانی پڑے گی۔ بس یہی دعا کر دو کہ اللہ میاں تیرے خزانے میں کمی تو آئے گی۔ اسی لیے ایک بدو نے دعا مانگی تھی نا کہ اللہ میاں تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، میرے پیسے نہیں لگے، میں تو مفت پیدا ہو گیا، اور تو نے مجھے رزق بھی مفت دے دیا، اب جنت بھی مہربانی کر مفت دے دے۔ اب چکی نہیں پیسی جاتی، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جاتی پوری، تو اور کیا عبادت کریں گے؟ فرض ادا نہیں ہوتے، فرض دیکھا نہیں ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، چکرے مار رہے ہیں نماز ہے، کوئی پتہ نہیں بیچارے کو سبحان رب الاعلیٰ کتنی دفعہ پڑھا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اچھا آج ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں نا، آپ تو خیر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، فجر کی نماز میں امام صاحب نے کیا صورت پڑھی تھی؟ جن کو آج صبح کی نماز یاد نہیں، ان کو دین یاد ہے؟ کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا؟ امام نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے، یہ کھیل رہے ہیں گھڑی سے، کوئی رومال بنا رہا ہے، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی جیب سے موبائل لے کے اس کو سیٹ کر رہا ہے، یہ نماز ہے؟ یہ پتہ نہیں بھی یہ کون سی نماز ہے؟ تو 14ویں صدی کے مجتہد ہیں جو یہ اتحاد کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجسٹریٹ کے سامنے جاؤ تو ان کی تھوک نہیں نکلتی، کسی گورنر کے سامنے کھڑا کرو تو اوپر نیچے کی ہوا بند ہو جاتی ہے۔ خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو کبھی رومال بنا رہے ہیں، کبھی جناب داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ بڑے لوگ ہیں، بس ان نے قرآن بھی خود سمجھا ہے اور حدیث بھی خود سمجھی ہے، ماشاءاللہ۔ نہ کسی امام کی ان کو ضرورت ہے، نہ کسی فقیر کی ان کو ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام لو تو کہتے ہیں اس کو تو حدیث ہی نہیں آتی تھی، ماشاءاللہ ان کو آتی ہے، شکر ہے اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ رحمت کر۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا اما واللہ، آپ نے فرمایا علی ذالک، میں وعدہ کرتا ہوں مجھ پہ ہے یہ بات، لأمثلن بسبعین کا مسلطی کا، کہ میں 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ فنزل جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بهذه السورة وقرأ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ فَكَفَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ فَأَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ، حضور نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ قسم کا کفارہ ہوتا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فَهَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضُعْفٌ، یہ سند ہے لیکن ضعیف ہے۔ لأن صالحا هو ابن بشیر المصری ضعیف عند الأئمة، کہ صالح ابن بشیر المصری جو ہے وہ ضعیف ہے، بلکہ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی وهو منکر الحدیث، امام بخاری فرماتے ہیں کہ وہ منکر الحدیث ہے۔ وقال الشعبی وابن جریج نزلت فی قول المسلمین یوم احد فی من وصل بهم لنوصلن بهم فانزل اللہ فیہم ذلک۔ حضرت شعبی اور ابن جریج فرماتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں نے کہا کہ اگر اللہ نے ہمیں کافروں پہ غلبہ دیا تو جیسے انہوں نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا ہے ہم بھی کافروں کا مسئلہ کریں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے قرآن مقدس کی یہ آیات نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
اور میرا مدنی اگر آپ صبر کریں تو صبر سب سے بہتر ہے، اور یاد رکھو کہ صبر والوں کو قیامت میں اللہ جو بدلہ دیں گے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ ان کو بغیر حساب سے۔ اور حدیث میں آتا ہے یصب علیہم صبا، کہ قیامت والے دن صبر کرنے والوں پر اللہ حکم دیں گے کہ میری رحمتوں کی برسات برسات ہو، ان کے لیے کوئی حساب نہیں۔ اللہم اجعلنا من الصابرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، ولا تجعلنا من الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتا ہے جی کہ عام آدمی جو ہیں وہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کرے، کیونکہ صرف ترجمے سے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن یہ معنی نہیں ہوتا کہ پڑھو بھی نہیں، پڑھو گے تو آخر سمجھو گے، ایک دفعہ پڑھو، بار بار پڑھو، اور جہاں سمجھ نہ آئے اس جگہ علامت لگا کے علماء سے رجوع کریں۔ اور الحمدللہ علماء نے اب تو ہر زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، فرینچ میں، جرمن میں، ہر زبان میں تفسیریں بڑی آسان لکھ دی ہیں، تاکہ جو عام آدمی جو ہے وہ بھی کم از کم فائدہ اٹھا سکے۔ اگر ایک آدمی کے استنجا کرنے کے بعد قطرات نہیں رکتے ہیں، اس کو قطرے کی بیماری ہے جسے سلسل بول کہتے ہیں، یعنی بار بار قطرہ گرتا ہے، تو وہ مجبور ہے، اس کے بس میں نہیں ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا۔ مثلا مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، طواف کرے، نماز پڑھے، جو کچھ کرے، پھر جب عشاء کی اذان ہو تو دوبارہ وضو کر لے، اور ایک انڈر ویئر رکھ لے، اس کو دھو لیا تاکہ پیشاب کے قطرات لگے نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے لباس عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس جو تھا وہ جنت میں اتر گیا، تو اس کے بعد انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانکا۔ تو اس لیے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے ان کو لباس تو جنت میں ہی عطا کر دیا، اور جب دنیا میں اتارے گئے تو اللہ نے ان کو لباس، تعلیم، زمین کا بنانا، کاشت کرنا، یہ سارے علوم دیے تھے تاکہ وہ دنیا میں آبادی کا ذریعہ بن سکے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، اور حسد میں آ کے قابیل نے قتل کیا۔ اب یہ پرانے واقعات روایات اسرائیلیہ میں ہیں، بہرحال کتابوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام موجود تھے۔ کہتے جی کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو میں پتھروں سے اور انسانوں سے بھروں گا، تو قرآن نے کہا نا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ باقی وہ پتھر کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کے لیے مشکل، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا لیے ہیں تو جہنم کے لیے پتھر مشکل ہے۔ اور حیض میں ہے، وہ حرم میں داخل نہیں ہو سکتی حالت حیض میں، وہ باہر رہے، جب پاک ہو جائے غسل کرے سادہ پانی سے، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، زیادہ کنگھی پٹی نہ کرے، اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر وہ حرم میں یعنی پاک ہونے کے بعد آئے گی۔ وضو کے دوران میں گردن کا مسئلہ صرف حنفی مسلک میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گردن کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد 3-4 جگہ اتنے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں، بکری دم ادا کریں اور بال بھی کٹوائیں۔ افضل یہ ہے کہ پورے سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر اس طرح نہ پھروائیں تو سارے سر کے جتنے بال ہیں ان کا 1/4 حصہ کٹنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی
ایک عمرے سے زیادہ عمرے کرے تو کیا ثابت ہے؟ نفلی عبادت ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. 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 شاکر علیم.